کیا آپ جانتے ہیں بعض ایسے بدنصیب اور بدبخت ہوتے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں پھر بھی وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہیں، طواف کر رہے ہیں پھر بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے لیکن اعلانیہ بغاوت کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا مجرم ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ مجرم کون ہے؟ وہ مجرم جس کے بارے میں اختلاف نہیں، نہ بریلویوں میں، نہ دیوبندیوں میں، نہ اہل حدیث میں، ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اس ایک مٹھی داڑھی سے آپ ایک چاول کے دانے کے برابر بھی اگر کم کرتے ہو تو آپ کبیرہ گناہ کرنے والے، حرام کام کرنے والے، اللہ کے ناپسندیدہ بندے بنو گے، اور وہ بندہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ تو حدیث پہ جب ہمیں منع کر دیا گیا کہ بھائی داڑھی بڑھاؤ، یہ حکم ہے، حکم۔ صحابہ کیا کرتے؟ ایک مٹھی بڑی ہو جاتی اس کو کاٹ لیا کرتے، بعض صحابہ اس کو لمبا بھی رکھتے، لیکن ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا اور 1 انچ یا آدھا انچ داڑھی رکھنا جو بعض لوگ رکھتے ہیں، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ولا فرق بینہما، کہ داڑھی منڈانے والا اور 1 انچ رکھنے والا، علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں داڑھی منڈانے والے شمار ہوں گے۔ اسی پہ میں آپ کو 2 دلچسپ واقعات سناؤں۔ دیکھو اللہ کی محبت دل میں ہوگی نا میرے عزیزوں تو داڑھی رکھنا کیا آپ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں گردن کٹانا بھی قبول کر لو گے کہ میں گردن کٹا سکتا ہوں؟ ایسے بھی نوجوان ہیں جو کہتے ہیں میں گردن کٹا سکتا ہوں، داڑھی کو نہیں منڈا سکتا۔ آپ کو ایسے لاکھوں نوجوان ملیں گے، آپ ان کو 20 لاکھ کیا 50 لاکھ کیا 1 کروڑ روپے بھی دیں گے نا، اللہ کی قسم وہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں اس بات پہ کہ اتنی بھی 1 کروڑ کی اوقات نہیں ہے جتنی ان کے نزدیک اس واجب عمل کی جو ہے اہمیت ہے۔ پنجاب کا ایک نوجوان، گجرانوالہ یا گجرات کا، اس گاؤں میں رہنے والا، مضافات پہ رہنے والا، تبلیغ والے آئے، محنت کری، اس کی قبولیت تھی۔ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے، پہلا کہ جیسے جنید جمشید کو اچانک اللہ نے اپنا بنایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، جیسے جنید جمشید، سعید انور، ثقلین مشتاق، یہ جو لوگ ہو گئے جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، آج نیکیوں کے انبار جو ہے لینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری قرآن کی آیت کا یہ حصہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو کوشش کرتا ہے، علماء کے پاس جا رہا ہے، بیانات سنتا ہے، جمعے کی نماز میں بھی کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے سے پہلے آؤں، تو جو اللہ کہہ رہا ہے جو کوشش کرتا ہے میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ وہ نوجوان جو گجرانوالہ یا گجرات کا تھا، تبلیغ والے پہنچے، اس نے لکھا ہے کہ جی میں چلے کے لیے تیار ہوں، 40 دن کے لیے تیار ہوا۔ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کی دوستی ہے جو اس نوجوان کو ملی۔ آپ ارب پتی ہو، آپ قبر میں چونی بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، آپ اپنے ساتھ نیکیاں لے کے جاؤ گے۔ ماشاءاللہ کروڑ پتی، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10,000 لوگوں سے زیادہ دماغ ہے، لیکن آخرت میں کے اعتبار سے ایک موچی، ایک جو ہے پتھر توڑنے والا پٹھان اللہ کی نگاہ میں ایسے کروڑوں لوگوں سے زیادہ محبوب ہے کہ جو اللہ کی کھاتے ہیں پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے، جو پالنے والے کی نعمتیں کھاتے ہیں تو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ لوگ کتے سے بھی بدتر ہیں کہ جو اللہ کی کھا کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ان اللہ کی نعمتیں کھائیں، آنکھوں میں بینائی بڑھتی جا رہی ہے اور جو ہے دماغ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسی چیزوں کو اسی کے گناہ میں لگائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کتے کی طرح کم از کم ہمارے اندر وفاداری ہو، گھوڑے کی طرح وفاداری ہو کہ جس کا کھائیں ہم اسی کا گیت گائیں، نہ کہ جس کا کھائیں اسی کو ناراض کریں۔ تو وہ نوجوان کی مقبولیت تھی، وہ اللہ کے راستے میں نکلا، چلے سے 4 مہینے لگا دیے، اور تبلیغ میں جو گاؤں والا نکلتا ہے اور جیسے پڑھے لکھوں کی صحبت ملتی ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح چال ڈھال بندے میں آ جاتی ہے، ان کی طرح اٹھنا، بات کرنا، کس طرح بات کرنی ہے۔ وہ نوجوان کے اندر اللہ نے سارے گر دے دیے جو ایک حقیقت میں ایک اچھے نوجوان میں ہوتی ہے، بہترین انداز سے بات کرنا، اور جو ہے اپنا اس کا حولیہ بھی ہر اعتبار سے وہ کامل۔ گاؤں پہنچا، اس کی منگیتر، اس کے سسر نے کہا یہ تم نے داڑھی رکھی، تم داڑھی منڈاؤ، اگر تم نے داڑھی نہیں منڈائی تو ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دیں گے۔ اب کیا ہوا جی، گاؤں کے چودھری کو بلایا، گاؤں کا چودھری آیا، ساری بات سنی، سب کچھ ہوا۔ اب ظاہری بات ہے گاؤں میں 100-200 گھر مل کے گاؤں ہوتا ہے اور اکثر یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، تو چودھری نے ساری بات سنی، نوجوان کو دیکھا کہ یار اس کو صحیح بولنا آ رہا ہے، ایک انسان کے بچے کی طرح وہ جو ہے بول رہا ہے، اس کا بولنا، لہجہ، پہننے کا انداز۔ وہ گاؤں کا چودھری وہ مجھ سے متاثر ہو گیا، اس نے اس سے کہا اس کے سسر سے تمہیں بیٹی نہیں دینی؟ اس نے کہا نہیں، اگر داڑھی منڈاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس نے
کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بیٹا، آج میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں، اور لڑکے کے باپ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی خوشی سے اس کو دیتا ہوں، اور مجھے خوش نصیبی ہوگی، خوش بختی ہوگی کہ یہ نوجوان میرا داماد بنے۔ پھر گاؤں میں بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور اس نوجوان کی گاؤں کے وڈیرے چودھری نے اپنی لڑکی اس کو دی۔ اسی طرح میں آپ کو دو اور واقعے سناتا ہوں، اس میں ایک خوش نصیب نوجوان اور ایک بد نصیب نوجوان۔ کیا واقعہ ہے، غور سے سنیں۔ دبئی کے اندر ایک نوجوان دیندارانہ حولیہ پڑھا لکھا بندہ انٹرویو کے لیے گیا، تبلیغ والوں کے وہ ہتھے چڑھ گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، لیکن اس کا ایمان کمزور تھا۔ وہ کہتے ہیں نا تبلیغ میں جا کے ایسا ایمان بناؤ کہ پھر جس ماحول میں آپ جاؤ آپ بہکو گے نہیں، 4 مہینے لگا کے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں۔ اکثریت کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، چند ایک بدبخت بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ بدبخت کیوں ہے کہ بھائی اس کو سکون نہیں تھا، تبلیغ جاب نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، یا پھر جو ہے کچھ بھی مسئلہ تھا، تبلیغ والے لے کے چلے گئے، وہ چلا گیا، واپس آ کے وہ ماحول میں نہیں جڑا، تو شیطان کو تو محنت کرنی ہے، شیطان نے اپنا زور لگایا، وہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ بد نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ مل جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ اللہ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان انٹرویو کے لیے کمپنی میں گیا، اور جو ہے یورپین کمپنی تھی، انٹرویو دیا سب کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حولیہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ انگریز نے کہا، اس نے کہا یہ حولیہ مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے ہو، ہر اعتبار سے آپ پرفیکٹ ہو، لیکن ہمیں یہ حولیہ اپنے آفس میں نہیں چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی داڑھی کٹا لوں گا، میں یہ مسئلے کا حل نکال لوں گا، میں اپنی داڑھی کٹا لوں گا اور اتنی کر لوں گا، آپ مجھے جاب دے دیں، مجھے بہت ضرورت ہے۔ جب وہ آنر نے یہ بات سنی تو اس بات پہ وہ سر پکڑ کے سوچتا رہا، وہ کہنے لگا کہ تم جب اپنے پالنے والے کے وفادار نہیں ہو تو تم میرے سے کیا وفاداری نبھاؤ گے۔ اس بات پر اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا۔ پہلے وہ نوجوان کہتا رہا ہمارے مذہب میں واجب ہے داڑھی رکھنا، یہ سب کچھ۔ اس نوجوان کا ایمان کمزور تھا، چند ٹکوں پر وہ اپنی داڑھی کٹانے پہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدنصیبی سے بچائے۔ آپ کو پتا ہے جنید جمشید پر پیپسی والوں نے 3 کروڑ کی آفر کری کہ فلاں ملک میں جو ہے نا گانا گانا ہے، اور وہ عرب کوئی کنٹری تھی، کسی ماڈل کے ساتھ مل کے پیپسی کا 3 کروڑ کی آفر تھی۔ جنید جمشید کا چلہ لگ چکا تھا، عزم کر چکا تھا کہ اب داڑھی نہیں مڈاؤں گا۔ بچوں کو اس نے اسکول سے نکالا اور فاقے گھر میں آنا شروع ہو گئے، اور پھر اس نے ہمت کری، پھر اس نے جو ہے نا داڑھی رکھی۔ لیکن جب فاقے آئے اللہ نے اس کا امتحان لیا، اور اپنے بچوں تک کو اس کو بڑے اسکولوں سے نکال کے چھوٹے اسکولوں میں ڈالنا پڑا، اور گانے کی کمائی جو اس کے پاس پیسے تھے وہ پیور حرام ہے، حرام چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی ایک بڑا امتحان آتا ہے کہ بھائی آپ نے بینک کی جاب کری، آپ کے پیٹ میں پیور حرام، آپ کے اکاؤنٹ میں پیور حرام، اس حرام کے کام کو آپ اس پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے حرام کمائی والوں کے لیے۔ تو جنید جمشید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، شیطان آیا، شیطان غالب ہو گیا، اور وہاں جا کے کانسرٹ کے لیے جو ہے ایڈوانس بھی لے لیا، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کنٹری میں بھی پہنچ گئے، اور پھر ساری رات نفس کی اور اپنی جنگ چلتی رہی، کیا کروں، گانا گاؤں نہیں گاؤں، گانا گاؤں نہیں گاؤں۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، اور پھر اس کا دل جو ہے اس نے کہا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں یہ گانا نہیں گاؤں گا۔ اسی وقت ٹکٹ کٹائی کراچی کی، اور بھائی صاحب لوٹے، اور لوٹ کے پھر اللہ نے جو ایمان دیا، جو تعلق دیا، اور پھر جو اللہ نے رزق کا ایسا ذریعہ بنایا۔ تو اسی طرح ایک اور نوجوان، یہ واقعہ بھی میں نے 20 سال پہلے سنا، میں کمی بیشی کر کے اس کو سناتا ہوں۔ یورپ میں وہ ایک کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دینے آیا، آنر اور یہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انٹرویو لیا، بہت اچھا کوالیفائڈ بندہ تھا، اور جو ہے ڈگری اس کی، اور یعنی اپنا پڑھائی کے اعتبار سے بھی ان کو جو ضرورت تھی اس کی نیڈ کے مطابق تھا۔ تو جو کمپنی کا سی او تھا اس نے کہا بھائی یہ حولیہ آپ کا نہیں چلے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ حولیہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی حولیہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی، میں گردن کٹا سکتا ہوں مگر داڑھی کو نہیں کٹا سکتا۔ تو اس نے جو سنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا ہی حولیہ تھا، جو وہ سختی سے منع کر رہا تھا، اسی نے اس بندے کو پوسٹ دی، اور اس کی جو اس کو نیڈ تھی اس سے اچھی پوسٹ دی، اور پھر اس کے ایمانداری کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ بندے کو وہ ترقی ملی اس کمپنی میں جو لوگوں کو 10 سال میں بھی نہیں ملی تھی۔ کیوں؟ اس نے آزما لیا، اور وہ آزماتا رہا کہ یہ بندہ کھرا ہے معاملات میں، یعنی پھر اللہ نے اس کو اس پوسٹ پہ پہنچایا کہ وہ یا اس کا آنر، ان دونوں کے یا کسی ایک کے سگنیچر ہوتے تو کام بنتا، ورنہ کام نہیں ہوتا۔
تو میرے عزیزو، حدیث شریف میں آتا ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ فرماتے ہیں میری محبت یا میرے خوف سے کوئی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کو بہترین بدلہ دوں گا، بہترین صلہ دوں گا، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، جیسے اللہ نے اس نوجوان کو دیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ گناہ کا موقع ہے ہم کھڑے رہیں، یہ نہیں کہ ہم جو ہے فوراً نفس کے چکر میں کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کریں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔